آپ کو پسند نہیں ہے، کئی لوگ ہیں جو پولیٹیکل پارٹیز میں ان پہ تنقید ہو سکتی، لیکن جس طریقے سے مریم نواز نے پاکستان میں شہیدوں کو انسلٹ کیا، غازیوں کو انسلٹ کیا. دیکھیں میں جیلم سے ہوں، ہمارا جو پورا پوٹوہار ہے، ہمارا تو قبرستان ہی کوئی نہیں ہے جہاں پہ کوئی شہید دفن نہیں. ہمارے جو غازی ہیں انہوں نے اپنے سینوں کے اوپر گولیاں کھائی ہیں. یہ سننے مریم نواز سے یہ سننے کے لیے تو گولیاں نہیں کھائی ہیں کہ آپ ہیں کون، اور اپنے اعزاز جو ہیں واپس کریں پھر کریں. وہ جو آپ کا ایک تحفہ جو کیپٹن صفدر کے نام سے مشہور ہے، اس کے پاس تو کوئی اعزاز ہے ہی نہیں، اس نے کیا واپس کرنا ہے. تو آپ فوجیوں کے، میں یہ سمجھتا ہوں جو ایکس سروس مین، اسپیشلی ہمارے سپاہیوں کی جو انسلٹ، ہمارے تو پنجاب میں، خیبر پختونخوا میں، اور اب تو خیر سندھ اور بلوچستان میں بھی کوئی گاؤں، کوئی خاندان ایسا ہے ہی نہیں جس میں کہ ایکس فوجی نہیں ہے. اور جس طریقے سے خود اس وقت آپ کی سیاست کے اوپر یا اپنی پارٹی کے اوپر آپ کا علم یہ ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے چند مہینے پہلے دو لوگوں نے جن کو اسپیکر نے ایوان کے اندر بدتمیزی کرنے کے اوپر ایک ناول چیز ہے، کبھی اس سے پہلے تاریخ میں ایسا نہیں ہوا. اس کے بعد آپ دیکھیے آج بجٹ تو آ ہی رہا ہے، اتنی گرمی ہے باہر. اسلام آباد میں آج درجہ حرارت آپ سمجھیے کہ گرم ترین زون میں. اس کے بعد جو باقی ملک میں، جیکب آباد میں، میرپور خاص میں، وہاں تو حشر ہی ہو گیا. بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ان کے اوپر اس کے بعد بجلی بھی نہیں. تو یہ بردگان سے جا کے کہہ رہے ہیں خدا کے لیے ہمیں کو پیسے دیں. ان کے دماغی معائنے کی ضرورت. اس طرح کی حرکتیں. پھر آپ نے دیکھا جس طرح سے انہوں نے برٹش ہائی کمیشن میں عمران خان سے آپ کو اختلاف بھی ہو سکتے ہیں، یہ نہیں کہ ہر چیز صحیح ہوگی، بڑی چیز اختلاف بھی ہو جاتا ہے، لیکن آپ کو فخر یہ ہوتا ہے کہ وہ کبھی آپ کی عزت پہ کمپرومائز نہیں کرے گا. جب آپ جس آدمی کے پیچھے ہیں کم از کم وہ آپ کو بے عزت نہیں کرائے گا. کبھی آپ سنیں گے کہ عمران خان فورن آفس کے ذریعے برٹش ہائی کمیشن کو فون کرے کہ جناب میں آپ کا مہمان خصوصی بننا چاہتا ہوں. آپ اندازہ لگائیں ان کے ذہنی حالت کا. میں نے ایک دو گوروں کو کہا وہاں پہ کہ آپ کو اس لیے اندازہ نہیں ہو رہا، اگر آپ کے کچھ بلین ڈالر جو ہیں وہ پاکستان میں لگے ہوتے تو آپ بھی پاکستان کی ایمبیسی کے ساتھ آپ کا بھی یہی حالات ہوتے. تو اس کو آپ اس تناظر میں لیں. یہ پاکستانیوں کی ایک جرنل ہیبٹ نہیں ہے، یہ ہماری عادت نہیں ہے اس طرح سے. اور پھر جس طرح سے وہ کیک کھلا رہے ہیں، مجھے تو شکر ہے چمچ سے ہی کھلا رہے تھے. میں نے تو کہا یہ نہ ہو کہ وہ جس طرح ہوتا ہے نا بچوں کو کیک منہ میں ڈالتے ہیں دوسرا منہ سے لے لیتے ہیں، شکر ہے وہ نہیں کیا. لیکن بہرحال اب پتہ نہیں انہوں نے یہ حرکتیں اب کب چھوڑیں گے اور ہماری جان کب چھوٹے گی ان سے. لیکن اس وقت پاکستان کی خارجہ پالیسی تباہ ہو گئی. 3 ملکوں میں یہ گئے، انہوں نے پہلے سعودی عربیہ سے پیسے مانگے، پھر انہوں نے UAE سے پیسے مانگے، پھر انہوں نے جا کے ترکی سے پیسے مانگے. ان کا ہمارا جو فورن پالیسی تھی وہ بڑی سیدھی سی تھی. ہماری فورن پالیسی یہ تھی کہ ہم نے اپنے انٹرسٹ کے اوپر آپ سے تعلق رکھنا ہے، اور اسی لیے ہم امریکہ سے بھی اچھے تعلقات چاہتے ہیں، ہم UK سے بھی اچھے تعلقات چاہتے ہیں، لیکن ہم روس اور چائنا سے بھی اچھے تعلقات چاہتے ہیں. جو یہ دباؤ کہ نہیں آپ کا ہمارے سے اچھا تعلق ہوگا تو پھر آپ کا روس چائنا سے تعلق نہیں ہوگا، یہ بنیادی کانفلکٹ ہے ہمارا امریکہ سے اور ویسٹ سے اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے. نون لیگ اور پیپلز پارٹی جو ہیں چونکہ ان کا پیسہ ویسٹ میں پڑا ہوا ہے، یہ سارے جو ہیں یہ ایسے بیہیو کرتے ہیں، ان کا طریقہ کار ایسے ہے جیسے کہ یہ کوئی آیا ہو، ان کی ذاتی ملازموں کی نظرداری. اور شریف فیملی جو ہے یہ بالکل ایسے بیہیو کرتی ہے جیسے کوئی ذاتی ملازم ہے پریزیڈنٹ بائیڈن کے یا برطانوی اور یورپی یونین اسٹیبلشمنٹ کے. اس طرح سے نہیں ہو سکتا. ہم نے جب بات کی، اور یہ میں دیکھنا کر رہی تھی، پاکستان میں 55 لاکھ لوگ جو ہیں ان کو نوکریاں مل چکی تھی. پاکستان میں کنسٹرکشن سیکٹر، لارج سکیل مینوفیکچر، معاشی، سیاسی اور سماجی تینوں جو ہمارے سٹرکچرز ہیں وہ تباہ و برباد کر دی.
ہمارے ہاں کو رکھ رکھاؤ ہوتا تھا، عورتوں کا احترام ہوتا تھا، انہوں نے جا کے عورتوں کو رات کو گھروں سے گھسیٹا، بچوں کا احترام تھا، انہوں نے بچوں پہ آنسو گیس ماری۔ اس کے بعد ان کی جو جس طریقے سے ان کی ایک اوور آل رویہ ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں، وہ کہہ رہا ہے یہاں پہ پنجاب کے 2-3 منسٹر کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمیں بلٹ پروف نہیں لے کے دیں، ایک طرف ملک کا اتنا برا حال ہے وہ کہہ رہے ہیں ہمیں بلٹ پروف نہیں لے کے دیں۔ ان کو تو جو ہے میرا خیال ہے کہ کوئی اس وقت تو ان کو جو ہے ایک آسٹیریٹی میئر لے کے آنے چاہیے اور اس طرح کی گفتگو جو ہے اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ آج بجٹ کے اوپر تفصیلی ہم نے اپنا ہوم ورک کیا ہے، وہ اس کے بعد آپ کو جو ہماری اکنامک ٹیم ہے وہ اس کے اوپر بات کرے گی، لیکن کوئی اس میں شبہ نہیں کہ آج تمام اشاریہ منفی ہیں، لوڈ شیڈنگ سے برا حال ہے، اور واحد حل یہی ہے کہ پاکستان میں سیاسی استحکام واپس آئے، اور وہ تب آئے گا جب یہ حکومت ہماری جان چھوڑے اور ہم نئے انتخابات کی طرف بڑھیں اور ایک انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن کے تحت نئے انتخابات ہونے چاہیے۔ یہ جو 14 ڈسٹرکٹس ہیں، 14 ڈسٹرکٹس میں خان صاحب خود جائیں گے اور تمام جو کیمپین ہے اس کو عمران خان خود لیڈ کریں گے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ ایک بڑا کمپریہنسو پلان ہم نے دیا ہے، الیکشن کمیشن نے وہ ابھی سے ہی اس میں کافی گڑبڑ جو ہے وہ شروع کر دی ہے، اور ہمیں معلوم ہے کہاں پہ کیا کیا ہو رہا ہے، سیل کریٹ کیے گئے ہیں، یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں، لیکن بہرحال ہم نے اس کے اوپر ایک کمپریہنسو پلان جو ہے تیار کر لیا ہے اور انشاءاللہ ہم اس کے اوپر عمل کریں گے۔ اور ویسے تو پنجاب حکومت اس وقت غیر قانونی ہے، دیکھیں جس طریقے سے اس وقت پنجاب حکومت چل رہی ہے، ہفتہ میرا خیال ہے ابھی کوئی ان کو مہینہ سے اوپر ہو گیا، یہ اپنی کیبنٹ کے یہ ڈپارٹمنٹ سے نہیں دے سکتے۔ بجٹ یہ آئے گا، مجھے پوری امید ہے کہ اس بجٹ میں یہ حکومت جو ہے وہ ڈیفیٹ ہو جائے گی، اور یہ پنجاب حکومت جو ہے یہ الیکشن انشاءاللہ نئی حکومت کے نیچے۔ اسمبلیاں کیا ہے؟ اسمبلیاں ہیں ول آف دا پیپل جو ریپرزینٹ کرتی ہے۔ اب یہ اسمبلی جہاں پہ اپوزیشن لیڈر یہ کہہ رہا ہے، جو لوٹا ایسوسیشن کا چیئرمین ہے، آپ اندازہ لگائیں کہ کیا کسی اور ملک میں جس میں تھوڑی سی بھی مورالٹی ہو، کیا لیڈر آف اپوزیشن کھڑا ہو کے یہ کہے گا کہ میں نے اگلا ٹکٹ وزیر اعظم صاحب کی پارٹی سے لینا ہے؟ آپ مجھے بتائیں اس اسمبلی کی کیا حیثیت ہے، اور اس اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوئے جو اس وقت لوگ ہیں ان کی کیا مورل سٹینڈنگ، ان کی اخلاقی حیثیت جو ہے وہ بہت پست ہے، اور اس لیے ایک ایسی اسمبلی کا حصہ بننا ویسے جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ بڑا مشکل کام ہے، لوگ اپنے حلقوں میں نہیں جا رہے ہیں، بڑا مشکل کام ہے، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ یہ تو ان کی خواہشیں ہیں نا کہ ہم سال رہیں گے، ہمارا صرف پرابلم ہمیں حکومت کو چلا رہے ہیں، جب یہ جائیں گے تو بینکرپسی ہو چکی ہوگی۔ ہم بالکل اسمبلی میں واپس جا سکتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے جانے، شرط صرف یہ ہے کہ حکومت ڈیزولوشن آف اسمبلیز کی تعریف کرے، ہمارے لیے جانے میں کوئی پرابلم نہیں ہے، ہم اسمبلیوں میں بلکہ اسمبلی میں تو جانا چاہیے، وہ جائیں گے بعد میں جبکہ آپ نے الیکشن کمیشن کو ریفارم کرنا ہے، آپ نے کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنانی ہے۔ میری صرف یہ عرض ہے کہ دیکھیں آپ نے جو بھی کام یہاں پہ کرنا ہے وہ طریقے سے ہونا چاہیے۔ اگر رانا ثناء اللہ نے اس دن کہا ہے، رانا ثناء اللہ نے کہ ہم
اکتوبر میں الیکشن کرانے کو تیار ہیں تو آپ فارملی ہمیں بتا دیں کہ آپ تیار ہیں تو ہم ساتھ نیگوسیشن کر لیتے ہیں اس دن. اس کے بعد اگلے دن مریم نواز نے بھی اپنی پریس کانفرنس میں یہ ہنٹ کیا ہے. تو اگر پارٹی کے مجھے یہ لگتا ہے کہ نون لیگ کے اندر ایکچولی دو اس وقت سوچیں. ایک سوچ ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کرا لینا چاہیے الیکشن, اور ایک ہے کہ جو جن کو وزارتیں مل گئی ہیں. آپ دیکھیں نا کئی لوگ ہیں جن کو وزارتیں مل گئی ہیں وہ زندگی میں انہوں نے دوبارہ کونسلر بھی نہیں بننا, وہ تو کہیں گے کہ حکومت اس سے ووٹ کریں. میرا خیال ہے کہ یہاں پہ بڑے لوگوں کے دفتر ہیں تو یہاں پہ